وضو ہے، نگاہیں جناب صدیق اکبر کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہے، نگاہیں جناب صدیق اکبر کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، میرے آقا مصلی پر ہیں، نگاہیں جناب صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، میرے آقا منبر پر جلوہ افروز ہیں، نگاہیں جناب صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، میرے آقا غار میں ہیں، نگاہیں جناب صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، میرے آقا میدان جہاد میں ہیں، نگاہیں صدیق اکبر کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، عاشقان مصطفیٰ اب میرے آقا مزار میں جلوہ افروز ہیں، اب بھی نگاہیں صدیق اکبر کی ہے، چہرہ پیارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے دیدار کو سب سے محبوب عمل تصور کرتے تھے. کیوں؟ رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہو. دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. ہم اور آپ دو جلدوں کے درمیان جو قرآن پاک ہے نا ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں اور اس قرآن کی ایک ہی صورت. اس قرآن کے حرف کالے، اس قرآن کی زلفیں کالے. یہ قرآن لال ہے، وہ قرآن بے عیب. بلندی ادھر بھی ہے، بلندی ادھر بھی ہے. فرق یہ ہے جو تلاوت کرے گا وہ قاری قرآن کہلائے گا اور ادھر زیارت کرنے والے صحابی رسول اللہ. کوئی ابو بکر صدیق بن گئے، حضرت عمر فاروق بن گئے، حضرت عثمان غنی بن گئے، حضرت مولا علی مرتضیٰ بن گئے، حضرت بلال حبشی بن گئے، حضرت سلمان فارسی بن گئے، حضرت صہیب رومی بن گئے، حضرت ابو ذر غفاری بن گئے، حضرت سعد و سعید بن گئے، حضرت زبیر و طلحہ بن گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بن گئے، آقا کے غلام بن گئے. ادھر زیارت کرنے والے صحابی رسول بن گئے. اور اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، اس نے کہا کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی. جملہ ویسے ہے عجیب سا. عید تو آتی ہے کبھی کبھی، عید آتی ہے کبھی کبھی، سال میں کچھ موقع ہوتے ہیں کہ عید. شاعر کہتا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی. کیسے؟ ادھر مسجد نبوی میں آئے نہیں، سرکار کا چہرہ دیکھا ساتھ ہی عید ہو گئے، ساتھ ہی عید ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ عاشقوں کے لیے یار کے چہرے کی دید یہ عید ہوتی ہے. ہر روز محرم ہے، ہر روز محرم ہے کہ کبھی عید بھی ہوگی. یا رب تیرے محبوب کی کبھی دید بھی ہوگی. سبحان اللہ. ہر روز محرم ہے کبھی عید بھی ہوگی، یا رب تیرے محبوب کی کبھی دید بھی ہوگی. تو شاعر کہتا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی. بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کی دن میں 5 عیدیں ہوتی تھی. ادھر فجر پڑھنے آئے عید ہو گئی، ظہر پڑھنے آئے عید ہو گئی، مغرب پڑھنے آئے عید ہو گئی، عشاء پڑھنے آئے عید ہو گئی. جب یار کے چہرے کی دید ہوتی ہے، عاشق کی تو عید ہوتی ہے. تو یہی بات کوٹ مٹھن شریف کی سرزمین پر بھی پیش آئی کہ عید کا دن ہے. ایک دیوانہ، ایک مستانہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یار عید کنا، عید کنا، عید کنا. ہر ایک سے پوچھتا ہے سراکی میں ہے عید کا دن، لیکن وہ پوچھتا ہے عید کنا. لیکن کسی نے دیوانہ سمجھ کے جواب نہ دیا، جواب نہ دیا. تو حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کا گزر ہوا تو
دیوانہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے خواجہ صاحب عید کنا. آپ نے دیکھا سمجھ گیا کہ یہ کون سی چیز پوچھتا ہے. آپ نے فرمایا یار دی دید جڑا. آپ خواجہ صاحب نے فرمایا یار کی دید جڑا. جب محبوب کریم کی دید ہوگی نا دیوانے تیری بھی عید ہو جائے گی میری بھی عید ہو جائے گی. تو بات چلی تھی حضرت جابر بن سمرہ سے کہ جابر بن سمرہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے گئے. سوچا کہ ایک بار پھر ذرا دید ہو جائے. تو گھر سے نکلے دوبارہ آئے. لیکن منظر کیا منظر سنیے. آپ جابر فرماتے ہیں رأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیٰ وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والی القمر فہو احسن عندی من القمر. کہ جابر فرماتے ہیں جب میں سرکار کی دید کے لیے آیا, سرکار یمن سے آیا ہوا سرخ دھاریوں والا یمنی جبہ مبارک زیبتن فرما کر بیٹھے ہوئے تھے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رات کون سی؟ فرماتے ہیں فی لیلۃ اضحیٰ, چاند کی 14 تاریخ. 14ویں کا چاند اپنے پورے چوبر پر تھا. یہاں مرضی پورے یا شہر میں شاید 14ویں کے چاند کا اندازہ نہ ہو کہ اس کی چاندنی کیسی ہوتی ہے. کبھی دیہات اور گاؤں جہاں پر بجلیاں نہیں ہیں یا سمندر دریا کا وہ حصہ جہاں پر لائٹنگ نہیں ہے, وہاں اگر جا کر 14ویں کے چاند کے منظر کو دیکھنا ہو تو وہاں دیکھنا ہے, کیونکہ چاند کی 14 تاریخ کو تو سمندر بھی پوری موجود ہے. تو آپ جابر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کے چہرے کا دیدار کیا. سرکار یمنی جبہ مبارک زیبتن فرما کر بیٹھے ہوئے تھے اور اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. جابر بن سمرہ کہتے ہیں فجعلت انظر الیہ والی القمر. کبھی میں سرکار کے چہرہ کا دیدار کرتا ہوں پھر میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں. سرکار کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں پھر چاند کی طرف دیکھتا ہوں. سرکار کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں پھر چاند کی طرف دیکھتا ہوں. نتیجہ یہ نکالا فہوا احسن عندی من القمر. حضور کا چہرہ انور تو چاند سے بہت خوبصورت. یہ ان کی تعبیر ہے صحابی کی, ان کے الفاظ ہیں کہ سرکار کا چہرہ مبارک چاند سے بہت خوبصورت تھا. اور ایک دوسرے صحابی انصاری صحابی انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ایک اندھیری رات تھی, جو ابھی آپ نے بات سنی یہ تھی چاندنی رات کی بات, اب اندھیری رات کی بات. کیونکہ چاند جب ابتدائی تاریخوں میں ہوتا ہے یا آخری تاریخوں میں ہوتا ہے راتیں اندھیری ہو جاتی ہیں. تو انصاری صحابی کہتے ہیں کہ اندھیری رات تھی, صحابہ کرام گول دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے, کوئی گفتگو چل رہی تھی, سرکار درمیان میں تھے. صحابی کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے, کیونکہ ہمیں جو آپس میں چہرے نظر آ رہے ہیں اس وقت درمیان میں روشنی واسطہ ہے, اگر روشنی کو ختم کر دیا جائے, درمیان سے یہ واسطہ نکال دیا جائے تو چہروں کی شناخت نہ ہو کہ یہاں کون بیٹھا ہے آگے کون بیٹھا ہے. یہ جو چہروں کی شناخت ہو رہی ہے درمیان میں, دن کے وقت سورج کی روشنی, رات کے وقت ہماری مصنوعی روشنیاں کام دیتی ہیں کہ ہمیں چہرے نظر آتے ہیں. لیکن صحابی کہتے ہیں کہ اندھیری رات تھی, کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن سرکار علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی کیفیت کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ, کہ جیسے سورج چہرہ مبارک کے اندر سے گزر کر جا رہا ہو
اور سورج کی کرنیں چہرے سے باہر نکل رہی ہوں، سرکار کا چہرہ مبارک ایسے چمک رہا، سرکار کا چہرہ مبارک اس طرح چمک رہا تھا گویا کہ صحابی رسول امت کو ایک عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ کائنات کا ہر چہرہ روشنی کا محتاج ہے، ہر چہرہ روشنی کا محتاج ہے۔ جو آپس میں ہمیں چہروں کی شناخت ہوتی ہے، درمیان میں روشنی وسیلہ اور واسطہ بنتی ہے، لیکن واحد میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے کہ جن کا چہرہ روشنی کا محتاج نہیں ہے، جن کا چہرہ روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج اور چاند تو ان کے نور کے طفیل بلکہ ان کے طلبوں کے نور کا طفیل بنا ہے، تو سرکار علیہ السلام کا چہرہ مبارک روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سرکار کا چہرہ مبارک اندھیری رات میں ایسے چمک رہا تھا جیسے سورج سرکار کے چہرہ انور سے گزر کر جا رہا تھا۔ یہ باتیں تو ہے نا مدینے کی۔ اگر ہم بات شروع کر لیں دائی حلیمہ کی، دائی حلیمہ کی جھونپڑی کی، تو بات تو اس سے بھی آگے نکل جاتی ہے کہ دائی حلیمہ سعدیہ جس کی جھونپڑی میں چراغ جلتا نہیں تھا، جب سرکار علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر لے آئی، رات کا وقت ہوتا ہے، پورا گھر روشن و منور ہے، جھونپڑی سے نورانیت بہر جا رہی ہے، روشنی بہر جا رہی ہے۔ بنو سعد والے یہی سمجھے کہ شاید حلیمہ سعدیہ چراغ بجھانا بھول گئی ہے، چراغ بجھانا بھول گئی ہے۔ ایک رات گزری، اگلے دن کسی نے تذکرہ نہ کیا، ایک اور رات گزری کہ کسی نے تذکرہ نہ کیا۔ جب مسلسل 3 راتیں گزر گئیں تو بنو سعد والی عورتوں نے پوچھ لیا کہ حلیمہ سعدیہ تیرے گھر میں پہلے چراغ جلتا نہیں تھا، اب تیرے گھر میں چراغ رات کو بجھتا نہیں ہے، پہلے چراغ جلتا نہیں تھا، اب چراغ بجھتا نہیں ہے، تو اتنی امیر کہاں سے ہو گئی؟ حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا، بس جس دن سے مکہ سے وہ ہاشمی بچہ لے کر آئی ہو، ان کا چہرہ مبارک اتنا چمکتا ہے میرا پورا گھر روشن ہو جاتا ہے، میرا پورا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے نور کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے حجرے میں ہے، رات کا وقت ہے، سیتے سیتے سوئی ہاتھ سے گر گئی، ہاتھ ماری تلاش کر سوئی نہیں مل گئی، دریس نہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے عائشہ کیا بول رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی گر گئی ہاتھ سے۔ حضور علیہ السلام ان کی بات سن کر مسکرائے اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار کے دانت مبارکوں سے اتنا تیز نور نکلا، روشنی نکلی کہ میری گم شدہ سوئی مل گئی۔ تو آقا علیہ السلام کے حسن کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول آقا علیہ السلام کے گھر مبارک میں 10 سال بچپنے کے گزارنے والے یہ حضرت انس کہتے ہیں ما شممت انبر ولا مسکن اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اس طرح فرماتے ہیں کہ میں نے کستوری اور انبر کو بار بار سونگا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کستوری اور انبر یہ عرب کی قیمتی اور اعلیٰ خوشبو شمار ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے بار بار سونگا ہے، لیکن ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے۔
واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دفعہ دوپہر کا وقت حضور علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، قیلولہ فرما رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کا جو ادھر ہوتا ہے ہاتھ مبارک تھا اپنے چہرہ تو یہاں سے سارا پسینہ اکٹھا ہو کر یہاں کہنی سے قطرے گر رہے تھے. تو حضرت انس کیونکہ بچے تھے، گھر کے اندر رہنے والے خادم تھے، انہوں نے دیکھا کہ پسینہ گر رہا ہے. تو آپ بچے تھے حضرت انس، آپ نے ایک چھوٹی سی شیشی تلاش کی اور جہاں قطرے گر رہے تھے اس کے نیچے شیشی رکھ لی. مسلسل قطرے پسینہ مبارک گرتے رہے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں بعد میں نے جیسے ہی سونگا ما شممت امبرا ولا مسکن اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے. اور حضرت انس اگلی بات فرماتے ہیں ولا مسست دیباجتا ولا حریرتا، فرمایا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ریشم کے کپڑے کو، حضرت انس کہتے ہیں میں نے ریشم کے کپڑے کو بار بار پکڑ کر دیکھا ہے، اصلی ریشم. لیکن کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی ہتھیلیاں مبارک جتنی نرم تھی ریشم اتنا نرم نہیں تھا. اور حضرت انس بن مالک اس کے علاوہ ایک اور بات فرماتے ہیں، حدیث پاک سے مسلم وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس من اجمل الناس من اجود الناس من اشجع الناس. حضرت انس بن مالک کا ارشاد ہے کہ جب کبھی حسن والوں کا ذکر ہوگا تو سرکار کا نام پاک سب سے اوپر ہوگا، جب کبھی جمال والوں کا ذکر ہوگا سرکار کا نام پاک سب سے اوپر ہوگا. اگلی دو باتیں کہا من اجود الناس، جب کبھی جود و سخا والوں کا ذکر ہوگا سرکار کا نام سب سے اوپر ہوگا. چوتھی بات ومن اشجع الناس، جب کبھی بہادروں کا ذکر ہوگا سرکار کا نام سب سے بلند ہوگا. اچھا سخا بھی عربی کا لفظ ہے، السخا، جود بھی عربی کا لفظ ہے. سخا کا معنی ہے سخاوت، جود کا ترجمہ میں سخاوت نہیں کر سکتا. کیوں؟ سخاوت اور جود میں فرق ہے. حضرت انس نے یہ نہیں فرمایا کہ جب سخا والوں کا نام ہوگا تو آقا کا نام اوپر ہوگا، نہیں، فرمایا من اجود الناس، جب جود والوں کا نام ہوگا سرکار کا نام سب سے اوپر. جود اور سخا میں فرق کیا ہے؟ سخاوت یہ ہے امتیازات، سخاوت یہ ہے کہ اگلے کی ضرورت کو نہ دیکھنا، اپنی مرضی سے دے دینا. جود یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہی. مثال کے طور پر فقیر دروازے پر آتا ہے، فقیر آ کر کہتا ہے کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، سردیاں آ رہی گرم کپڑوں کی ضرورت ہے. تو آگے سے مائی ایک آٹے کی پیالی لا کر کہتی آل ہے. یہ سخاوت میں تو آ سکتا ہے، جود میں نہیں آتا. جود اور سخاوت میں بڑا فرق ہے. سخاوت یہ ہے کہ اپنی مرضی کرنی کہ جو میرے پاس ہے چل نہیں جا. جود یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اللہ. حضرت انس نے فرمایا سرکار من اجود الناس، جب جود والوں کا نام آئے گا سرکار کا نام سب سے بلند ہوگا. جس چیز کی جس کو ضرورت تھی میرے آقا نے وہی عطا فرما دیا، میرے آقا نے وہی عطا فرما دیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں من احسن الناس من اجمل الناس من اجود الناس من اشجع الناس، کہ حسینوں میں نام سب سے بلند ہوگا، جمال والوں میں نام سب سے بلند ہوگا، جود والوں میں نام سب سے بلند ہوگا،
بہادروں میں نام سب سے بلند ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو جس طرح حضور کے صحابہ نے نثر میں بیان کیا، میں نے حدیثیں پڑھی آپ کے سامنے، اسی طرح حضور کے حسن کو حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت زہیر بن کعب، یہ آقا علیہ السلام کے در دولت کے نعت گو بھی تھے، نعت خان بھی تھے۔ یہ تینوں صحابہ خود ہی سرکار کی شان میں لکھتے تھے اور خود ہی پڑھتے تھے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آقا علیہ السلام کی شان کے اندر اتنے قصیدے لکھے، اتنی نعتیں لکھی کہ ان میں سے ایک مشہور زمانہ یہ بھی ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کہتے ہیں کہ میری ان دو آنکھوں نے بات اپنے سے شروع کی، اور اسی کو اور ایسے اسی کو جو پنجابی کہتے ہیں ہڈ بھی تھی، پھر جگ بھی تھی۔ حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری ان دو آنکھوں نے، جہاں پر عربی کے اندر آدھا لفظ قط اس کا معنی ہوتا ہے کبھی بھی، کہتے ہیں میری ان دو آنکھوں نے آج تک آپ سے بڑھ کر حسین ترین دیکھا ہے۔ اور عربی زبان میں کون سا لفظ لائے؟ احسن۔ احسن سے آگے عربی زبان میں کوئی حسن و جمال کی تعبیر کا لفظ اعلیٰ ہے نہیں۔ انگریزی میں کہہ لیں سپرلیٹو ڈگری، جیسے کسی کو اچھا کہنا ہو تو انگریزی میں کہتے ہیں گڈ، پھر اس کے بعد بیٹر، پھر اس کے بعد بیسٹ۔ بیسٹ کیا سپرلیٹو ڈگری ہے، بیسٹ سے آگے کوئی لفظ ہے نہیں۔ عربی زبان میں لفظ احسن سے آگے کوئی جملہ ہے نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری ان دو آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر حسین ترین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنم نہیں دیا۔ اللہ سبحان اللہ، کیونکہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یار حسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، حسان کو تو حضور سے محبت ہے، تو بندہ عشق میں آ کر بہت کچھ کہہ جاتا ہے، جو کسی دا عاشق ہوئے اسے بھی گل کردا، سو بکر بہانے پاکے اوتے مرنے مردہ۔ جو بندہ محبت میں ہوتا ہے وہ تو بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ یار کوئی کہہ سکتا تھا کہ یار حسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن ہو سکتا ہے کسی گھر میں کسی جگہ پر دنیا کے کسی خطے میں ہو، حضرت حسان نے اس نظریے پر، اس تابوت پر آپ نے کی لگا دیا، فرمایا میری دو آنکھوں نے دیکھا نہیں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے جنم۔ اللہ سبحان اللہ۔ بات چاہے آپ عربی میں کر لیں، بات اردو میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں، فارسی یا انگلش میں کر لیں، مطلب ایک ہی ہے۔ اگر اردو والا کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، اس پر فتویٰ نہ لگاؤ، اس لیے کہ یہی تو عربی میں حضرت حسان کہہ گئے ہیں، حضرت حسان عربی میں کہہ گئے ہیں، حضور کی موجودگی میں کہہ گئے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ تو اردو والا کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ ظہوری قصوری نے پنجابی میں کہہ دیا کہ حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، سونا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔
آپ نے کیا فرمایا؟ پنجابی میں کہہ دیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، سونا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو اگر عربی میں بات کی جائے یا اردو میں یا پنجابی میں، بات ایک ہی ہے۔ ہر صحابی، ہر تابعی، ہر تبع تابعی، ہر مفسر، ہر محدث، ہر عالم دین، ہر فقیہ، غوث، کتب، ابدال، اولیاء، ابرار اور عاشقوں کا ایک ہی عقیدہ ہے، پہلے دن سے ہے۔ وہ کیا کہ جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں۔ یہ صرف عقیدہ انسانوں کا نہیں ہے، جبریل امین کا بھی یہی عقیدہ ہے، نوریوں کے سردار کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ حضور نے ایک دن فرمایا، عائشہ فرمایا کہ اتانی جبریل، آج جبریل آئے ہیں، فقال قلبت مشارق الارض و مغاربها، جبریل نے آ کر کہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو دیکھا ہے۔ جبریل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو دیکھا ہے۔ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِنْكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ حسان بھی یہی کہتے ہیں، جبریل بھی یہی کہتے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ بھی یہی کہتے ہیں، بلال بھی یہی کہتے ہیں، جناب صدیق اکبر بھی یہی کہتے ہیں۔ آج مرضی خورا میں بیٹھ کر عاشقان مصطفیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اے شوق نظر دیکھ اللہ، مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا، سبحان اللہ۔ اور اسی جبریل والی حدیث کو ایک شاعر نے اپنے انداز میں لیا ہے، اس نے کہا معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ کہنے لگے روح الامین، یعنی جبریل کا لقب ہے روح الامین، کہنے لگے روح الامین اے ماہ جبریل حق کی قسم، اس کی آگے فارسی ہے لیکن آسان ہے۔ آفاق ہائے گردیدہ، میں نے چاروں اطراف دیکھے، آفاق چاروں اطراف، آفاق ہائے گردیدہ، مہرے بتا ورزیدہ، میں نے بڑے بڑے معشوق و محبوب دیکھے ہیں، بسیار خوبا دیدہ، میں نے بڑے بڑے چمکتے چہرے دیکھے ہیں، لیکن تو چیزیں دیکھ لی یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی اللہ، یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ پتا چلا کہ نوریوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، بشر کا بھی یہی عقیدہ ہے، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور تابعین کا یہی عقیدہ ہے، آج بھی عاشقان مصطفیٰ کا یہی عقیدہ ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اور جس نے بھی جس زمانے میں بھی حضور کو الیاذ باللہ عام سمجھا یا اپنی طرح کا جانا، وہ یا تو پٹڑی پر چڑھا ہی نہیں، اگر چڑھ گیا تو پھر اتر گیا۔ اللہ میرے الفاظ پر غور کرنا، جس نے حضور کو الیاذ باللہ نقل کفر نباشت، جس نے حضور کو عام سمجھا یا اپنی طرح کا جانا، اول تو وہ پٹڑی پر چڑھا ہی نہیں۔ اس کی مثالیں ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ، قریش کے عربی سمجھنے والے، بہت بڑی جو ہے نا مقام سرداری میں رکھنے والے، لیکن کیا تھا؟ اے شوق نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سبحان اللہ۔ جس نظر سے بلال نے دیکھا تھا اس نظر سے ابو جہل نے نہیں دیکھا۔ بلال نے دیکھا تو یہ عقیدہ لیا
کہ جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اور ابو جہل یہی کہتا رہا یہ تو ساڈا ہی پتریا ہے, یہ تو ساڈا ہی پتریا ہے. اے شوق نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے, سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو جس نے اس حساب سے دیکھا, اول تو وہ پٹڑی پر چڑھا نہیں, اگر چڑھ گیا تو بہت جلدی اتر گیا ہے. اور یاد رکھیے کہ پیر میرے شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات سمجھائی. آپ نے فرمایا مغزی چولے دی, اللہ مغزی چولے دی, سبحان اللہ, تے ایمیں کملی دنیا ریز کریں دی ڈھولے. فرمایا وہ لوگ پاگل ہیں, یعنی کملا کہتے ہیں پاگل کو, بے وقوف کو. فرمایا کملی دنیا ریز کریں دی ڈھولے دی, میرے محبوب کی لوگ ریز کرتے ہیں کہ ہماری بھی 10 انگلیاں تو ان کی بھی 10 انگلیاں, ہمارے بھی 2 پاؤں ان کی بھی 2 پاؤں, تو پھر فرق کیا ہوا, فرق کیا ہوا؟ ارے تو نے آنکھوں کو گنا ہے, نور کو نہیں دیکھا. انگلیوں کو شمار کیا ہے, انگلی کی طاقت کو نہیں دیکھا. تو نے قدموں کو گنا ہے, قدموں کی مسافت اور سفر کو نہیں دیکھا. تو اس لیے تیرے پسینے سے بدبو آئے, سرکار کے پسینے سے خوشبو آئے. تو چلے تیرے اوپر چھتری کا سایہ نہ ہو, میرے آقا چلے بادل کا ٹکڑا سایہ کرے. تو اشارہ کرے درخت کا سوکھا پتا بھی زمین پر نہ گرے, سرکار اشارہ کریں چاند تو ٹکڑے ہو جائے. تو اپنے بیٹے کو قریب بلائے, وہ تیری بات نہ سنے, سرکار کھجور کے درختوں کو اشارہ کریں چل کر قدموں میں. سبحان اللہ, کوئی مغزی چولے دی, ایویں کملی دنیا ریز کریں دی ڈھولے دی. اور ایک جگہ پر فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھول لگتی, کوئی مثل نہیں ڈھول لگتی, چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بول لگتی. تو اس لیے یاد رکھیے کہ سرکار کے حسن و جمال کی بات چھڑی تھی. میں نے ابتدا میں کہا کہ صحابہ کرام یا ان کے ماننے والے یا آج بھی عاشقان مصطفیٰ کا ایک ہی نظریہ ہے کہ سرکار جیسا نہ کوئی حسین پہلے آیا, نہ سرکار کے زمانے میں تھا, نہ آئندہ کوئی آئے گا. دوسری بات بھی سن لیں, سرکار جیسا اور جتنا سخی نہ کوئی پہلے تھا, نہ سرکار کے زمانے میں نہ کوئی آئے گا. اللہ سرکار جتنے کمالات نہ پہلے کسی کے پاس تھے, نہ سرکار کے زمانے میں نہ آئندہ آئیں گے. بلکہ اسی طرح ایک شاعر نے فارسی زبان میں بڑا خوبصورت کہا, اس نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. اس نے کہا کہ حضرت یوسف کا حسن حضرت عیسیٰ کا پھونک مارنا, دم کہتے ہیں دم عیسیٰ. ہوتا کیا تھا, حضرت عیسیٰ مٹی کو گوند کرنا, جیسے بچے کھلونے بناتے ہیں اسی طرح بناتے, پرندوں کی شکل بناتے تو ان میں پھونک مارتے, وہ صحیح پرندہ بن کر ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا ان کا. اور حضرت موسیٰ کا دایاں ہاتھ مبارک بغل میں رکھتے تھوڑی دیر, جب نکالتے تو جیسے سورج کی طرف نگاہیں نہیں ٹکتی, ہاتھ مبارک اتنا چمکتا تھا. شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, لیکن آنچ خوباں ہما دارا تو تنہا داری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہستی آپ کی ایک ہے, لیکن خوبیاں ساری کی ساری جمع کر دی گئی ہیں. بلکہ ایک دفعہ کسی نے حسن کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف بہت حسین تھے, بہت حسین تھے. اچھا وجہ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو اتنا حسن تھا کہ حضرت یوسف کے چہرے کو تکتے تکتے زلیخا کی سہیلیاں ہاتھوں میں فروٹ چھڑیاں پکڑی ہوئی ہیں, کاٹنے تھے سیب یا کوئی بھی فروٹ,
لیکن حضرت یوسف کو دیکھتی رہ گئی، فروٹ کٹ کے نیچے انگلیوں کے پورے بھی کٹ کے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت کہ ایسے حضرت یوسف تو بہت حسین تھے، تو عاشق رسول نے جواب دیا، اس نے کہا ذرا غور کرو کہ ادھر مصر کی عورتیں اور ادھر عرب کے نوجوان، ادھر بے اختیاری میں پتہ نہیں چلا، چھری فروٹ کاٹ کے نیچے نکل گئی، پتہ نہیں چلا، اور ادھر پتہ بھی ہے غزوہ بدر میں جا رہے ہیں، ہم 313 ہیں، سامنے 1000 کفار ہیں، پتہ بھی ہے ہماری گردنیں اترنی ہیں، بچے یتیم ہونے ہیں، بیویوں نے بیوہ ہونا ہے، ادھر عرب کے نوجوان، ادھر مصر کی عورتیں، ادھر بے اختیار، ادھر با اختیار، ادھر صرف انگلیاں ہی تو کاٹی، ادھر گردنوں کی گردنیں کٹوا دی، گردنوں کی گردنیں کٹوا دی ہیں۔ تو اس لیے کسی نے کہا کہ حضرت یوسف زیادہ اسی تھے، عاشق نے جواب دیا نہیں، اگر کمپیریزن کرنا تو پھر ایسے دیکھو کہ میرے آقا پر تو عاشقوں نے قربان ہو کر گردنوں کی گردنیں کٹوا دی ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ سرکار کے چہرہ انور کی ملاحت کو اور اس حسن کو جو بھی قریب سے دیکھتا پھر آقا کا ہو جاتا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حسن و جمال کے بارے میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ اس کے اوپر اللہ پاک نے کتنے 100 پردے ڈالے ہوئے تھے، اگر وہ سارے پردے اٹھا دیے جاتے تو کوئی بھی دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا، کوئی بھی دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہو، سرکار کی سخاوت ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و کرم ہو، اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے لا کا معنی عربی میں ہے نہیں، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مانگنے والے نے مانگا ہو اور حضور علیہ السلام نے جواب میں لا فرمایا، فرمایا کہ مانگنے والے نے مانگا ہو اور حضور نے لا فرمایا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جو بھی مانگنے والا آیا میرے آقا نے عطا فرما دیا، کبھی اسی وقت عطا فرما دیا، کبھی تھوڑی دیر بٹھا کر عطا فرما دیا، کبھی تھوڑا سا مذاق ان کے ساتھ کر کے عطا فرما۔ کئی واقعات ہیں اس پر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دور کا سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دے، مجھے ایک اونٹ دے دے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا، میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے اونٹ مانگا ہے، کیا فرمایا بیٹھ جا، تجھے تھوڑی دیر بعد اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ اللہ، وہ چپ ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے لمبا سفر کرنا ہے، میں نے اونٹ مانگا ہے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا ہر بڑا اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ روزہ توڑ لیا۔ دیکھیے روزہ نہ رکھنا اس کا کچھ معاملہ اور ہے، اگر توڑنا اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب مسئلہ پوچھنے آ گئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر توڑ بیٹھا ہوں، کیا حکم ہے؟ تو قرآن میں 3 حکم وارد ہوئے ہیں، 3 حکم، چوتھا کوئی۔ حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اور وہ کہتا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں، آپ فرماتے 60 مسکین۔ اللہ، اب یہاں پر قرآن کا حکم ختم ہو گیا۔ اگر وہ صرف قرآن کھول کے بیٹھ جاتا نا تو اس کے پاس کوئی حل اس کے آگے نہیں تھا، لیکن آ گیا در مصطفیٰ پر، آ گیا در مصطفیٰ پر، وہ در کے جہاں سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا، جہاں سے لفظ لا سنا نہیں جاتا۔ اب 3 حکم پورے ہو گئے جو قرآن کے تھے،
یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک حضور نے فرمایا بیٹھ. تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی ایک ٹوکرا کھجوروں کا سر پر اٹھایا ہوا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر پیش کیا. یا رسول اللہ یہ جناب کی بارگاہ میں تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ آپ کی خدمت ہے. حضور نے ان کا ٹوکرا کھجوروں کا دیکھا، میرے آقا نے فرمایا ٹوکرا اٹھا لے اور 60 مسکینوں میں تقسیم کر تاکہ تیرا کفارہ ادا ہو جائے. تو آگے سے کہتا ہے یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی مسکین ہے؟ مدینے میں مجھ سے بڑھ کر مسکین ہے. حضور نے فرمایا ٹوکرا اٹھا، گھر میں لے جا، خود بھی کھا، بیوی بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ یہ بندہ سرکار کے در انور پر نہ آتا، اپنے گھر میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا، تو نہ اس کو ٹوکرا کھجوروں کا ملنا تھا، نہ اس کے بیوی بچوں کو کھانے کی اجازت ہونی تھی، کیونکہ کفارہ ہوتا ہے جو دوسروں میں تقسیم کیا جائے. لیکن کیونکہ آ گیا حضور کے در پر، 3 حکم پورے ہو گئے. اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایک غلام بھی میں آزاد کیا کرتا. حضور نے اس کا حکم 60 ہو گئے. یا رسول اللہ ایک پورا نمبر 60 کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے. حضور نے فرمایا بیٹھ جا. ٹوکرا آیا، حضور نے فرمایا اب اس کو تقسیم کر 60 ہے. یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے مسکین؟ حضور نے فرمایا اٹھا، گھر میں جا، خود کھا، بیوی بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ. تو سرکار کا در انور وہ ہے جہاں پر لفظ لا نہیں سنا گیا. کوئی بھی سوالی آیا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹا دیا ہو، حتیٰ کہ کئی سارے کائنات کے ضابطے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جنگ ہو رہی ہے، دشمنوں کے تیر آ رہے ہیں، تو قطادہ حضور کے آگے کھڑے ہو گئے تاکہ جو آئے ادھر تیر آئے. ایک دشمن کا تیر آیا تو حضرت قطادہ کی آنکھ میں لگا، حضرت قطادہ کا ڈیلا محل نکل آیا. اب 14 صدیاں پہلے کے بعد آج کا دور سرجری والا نہیں. اب اس کا ایک ہی علاج تھا کہ جو لٹکی ہوئی آنکھ ہے، جو پٹھا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا اور کوئی دوائی وغیرہ کا استعمال کر کے زخم ٹھیک ہو جاتا. لیکن قطادہ حکیموں کے پاس نہیں گئے. قطادہ نے جنگ کی حالت جیسے درست ہوئی، قطادہ نے صحابہ سے ایک ہی پوچھا کہ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ سرکار کس جگہ پر بیٹھے ہیں، میرے آقا جو کس خیمے میں بیٹھے ہیں. قطادہ نے ایک ہی پوچھا کہ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس خیمے میں ہے، بتایا گیا. تو قطادہ جا کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور انداز دیکھیے کہ حضرت قطادہ لٹکی ہوئی آنکھ سرکار سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اردنی حاضل عین، یا رسول اللہ میری آنکھ مجھے واپس کر دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ مجھے واپس عطا فرما دے. نکل گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قطادہ، جنت لینی ہے یا آنکھ لینی ہے؟ بڑا امتحان کا وقت تھا، امتحان کا وقت تھا. آپشن آ گیا، اختیار آ گیا. جیسے امتحان میں بچوں کے لیے ہوتا ہے نا پیپر، ایک ہی طرح کے 2 سوال ہوتے ہیں، درمیان میں انگلش میں لکھا تھا اور یا اوپر والا یا نیچے والا نمبر دونوں کے برابر ہیں. قطادہ سے آ کر پوچھا قطادہ جنت لینی ہے یا آنکھ ٹھیک کروانی ہے؟ قطادہ نے تھوڑی دیر تو سوچا کہ آج جنت کا وعدہ کروا لوں یا آنکھ ٹھیک کروا لوں. پھر سوچا کہ اگر جنت مل جائے گی
لوگ ادھر دنیا میں کانا کانا کہیں گے، پھر کہا کہ دنیا میں کانا کہ ادھر جنت کا وعدہ، سوچا، ساتھ ہی جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اپنی طرف سے عطا فرما دے آنکھ میرے کہنے پر، اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ جنت اپنی طرف سے عطا فرما دے آنکھ میرے کہنے پر عطا فرما دے۔ حضور مسکرا پڑے، کیونکہ حضور کا در وہ تھا کہ جہاں پر لا کا لفظ نہیں تھا، نہیں کا لفظ نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا قطادہ جنت کا بھی وعدہ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لٹکی ہوئی قطادہ کی آنکھ کو اپنے دستے مبارک سے لعاب مبارک آقا لگا کر اس خول کے اندر جب آنکھ کو رکھا اور سرکار نے ہاتھ مبارک پھیرا، قطادہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے میری آنکھ میں کبھی تنکا بھی نہیں چھپا۔ اسی وقت زخم بھی ٹھیک تھا، آنکھ کا نور بھی واپس آ۔ اگلی بات بڑی خوبصورت ہے کہ قطادہ کہتے ہیں جب میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا، شیشے کے سامنے، تو جو آنکھ ماں کے پیٹ سے لے کر آیا تھا وہ اتنی خوبصورت نہیں لگتی تھی جو در مصطفیٰ سے ملی تھی، وہ زیادہ اللہ سبحان اللہ، وہ آنکھ زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ تو آقا علیہ السلام کا حسن و جمال ہو یا آقا علیہ السلام کا جود و کرم ہو، حضور کی سخاوت ہو یا کمالات علمیہ ہو، سرکار جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور آخری بات سن لیں، حضور علیہ السلام کے میرے آقا کے علم کے بارے میں کوئی بندہ نہ حد بندی کرے نہ حد بندی کر سکتا ہے، اور جو یہ لفظ گستاخانہ بولے گا نعوذ باللہ کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، اس نے اپنے ایمان کی بربادی کی ہے اور کچھ نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہمیں بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر مسند کتابیں بتاتی ہیں کہ سرکار کو اللہ پاک نے علم کے وہ خزانے عطا فرمائے تھے کہ سرکار کو زمینوں کی بھی خبریں تھی، زمانوں کی بھی خبریں تھی۔ سبحان اللہ، سرکار کو زمینوں کی بھی خبریں تھی، زمانوں کی بھی خبریں تھی، قیامت تک کی خبریں تھی، قیامت کے بعد کی بھی خبریں تھی۔ کوئی بندہ حد بندی کرنے کا مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ علم کے خزانے دینے والا خدا ہے، لینے والے مصطفیٰ ہے، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ یہ تو جبریل کو بھی نہیں پتا کہ حضور کو کتنا علم دیا گیا ہے۔ کئی بندے کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں حضور کو صرف اتنا پتا چلتا تھا کہ جو جبریل وحی لے کر آ جاتے تھے بس۔ میں کہتا ہوں معراج کی رات جبریل تو وہاں رہ گئے جہاں آگے بڑھنے سے ان کے پر چل جائیں۔ جبریل کی تو انتہا بہت پہلے ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل آگے چل، یا رسول اللہ میری یہاں انتہا ہے۔ حضور نے فرمایا میری یہاں سے ابتدا ہے۔ جبریل تو پیچھے رہ گیا۔ معراج کی رات عرش مولا پر یا خدا ہے یا پیارے مصطفیٰ ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس نے باتیں کی، اس نے سنی، یا کرنے والا جانے یا سننے والا جانے۔ نہ جبریل کو خبر ہے، نہ فرشتے کو خبر ہے، نہ کسی عالم دین کو خبر ہے، نہ مفتی کو خبر ہے۔ کوئی بندہ یہ حد بندی نہ کرے نعوذ باللہ کہ سرکار کو کتنا علم تھا، یا علم کے خزانے دینے والا جانتا یا لینے والے پیارے مصطفیٰ جانتا۔ لیکن ایک حدیث پاک بخاری شریف کی کہ آقا علیہ السلام فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک درمیان میں ظہر کے لیے آقا اترے منبر سے یا نماز عصر کے لیے ایک بار بھی حجرے میں نہیں گئے، لیکن سرکار فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک اپنے صحابہ کو منبر پر بیٹھ کر اپنے بعد آنے والی باتیں بتاتے رہے۔ اب صحابی کے الفاظ میں ہے، صحابی کہتے ہیں حتی غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا، حتیٰ غربت الشمس، سورج ڈوب گیا۔ صحابی کہتے ہیں یعلمنا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ،
جو کچھ قیامت تک ہونا تھا حضور نے سب کچھ بتا دیا. یہ ایک دن کی بات ہے تو آقا کی پوری عمر مرد 63 سال ہے، وہاں علم کے کیا خزانے ہوں گے. یہ صرف ایک دن کی بات ہے کہ آقا فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک ممبر پر بیٹھ کر اپنے صحابہ کو بتاتے رہے میرے بعد یہ واقعہ بھی پیش ہوگا، میرے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا، یہ واقعہ پیش آئے گا، حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا. یعلمنا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ. تو اس لیے یہ عقیدے کی بات میں سمجھا رہا ہوں کہ سرکار کیسا حسن، سرکار کیسی جود و سخا، سرکار جیسا علم اور کمالات نہ کسی کے پاس پہلے تھے، نہ اب ہیں، نہ ہوں گے. تو یہ شعر بالکل صحیح ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی